ابتدائے اسلام کی بات ہے، شروع میں جب نبی نے اعلان نبوت کیا تو سب مخالفت ہی کر رہے، کلمہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں رہا تھا، سب مخالفت آ رہا، مشکل سے ایک دو نے کلمہ پڑھا تھا، حضرت خدیجہ وغیرہ، امی خدیجہ نے کلمہ پڑھا، حضرت ابو بکر نے، ابھی کسی نے پڑھا ہی نہیں۔ مکہ کی گلی میں نبی گھوم رہے ہیں رات کو، ایک گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی، آدھی رات میں نبی اس گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک کالے رنگ کا شخص سے چکی چلا رہا ہے، جو پیس رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے۔ نبی نے کہا چکی روک لے، روک لیا۔ نبی نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا اے نوجوان میں تمہیں جانتا نہیں لیکن بڑے خوبصورت بڑے ہینڈسم نظر آ رہے ہو، میں نے آج سے پہلے تمہیں کبھی دیکھا نہیں، آج پہلی بار دیکھا ہے، دیکھتے ہی سکون مل گیا۔ لوگوں یہ کالے رنگ کا شخص بولا سنیں بات اتنی ہے کہ میں کسی کا غلام ہوں، میرا آقا بڑا ظالم ہے، دن بھر مجھ سے کام کراتا ہے، مجھے آرام نہیں کرنے دیتا، جب رات آتی ہے تو خود تو سو جاتا ہے لیکن مجھے ایک تھیلا بھر کے جو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پوری رات چکی چلانا ہوگا، پوری رات تجھے جو پیسنا ہوگا۔ میں پوری رات چکی چلا چلا کے جو پیستا ہوں، یہ بتاؤ میں آرام کب کروں؟ میں سوؤں کب؟ میں بھی انسان ہوں، ارے غلام ہوں لیکن نیند مجھے بھی آتی ہے، مزدور ہوں، آرام مجھے بھی چاہیے، دن بھر کام کراتا ہے، رات بھر جو پسواتا ہے، مجھے آرام چاہیے، آرام اس لیے آرام، اسے ضرورت آرام کی تھی۔ نبی ضرورت کے مطابق دیتے ہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ لے یہ مال لے لے اپنی ضرورت پوری کر لینا، نبی نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، سو جا۔ آئے آئے کیا کر لے؟ اسے نیند کی ضرورت تھی، نبی نے فرمایا سو جا۔ کہنے لگا میں سو گیا تو جو کون پیسے گا؟ نبی نے فرمایا تیری چکی ہم چلائیں، تیری چکی ہم چلائیں گے، تو سو جا۔ کہنے لگا مجھ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، میں تو خود مزدور ہوں، غلام ہوں، اے آنے والے نوجوان مجھ سے کچھ نہیں ملے گا۔ نبی نے فرمایا مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں، ارے ہم دنیا سے لینے نہیں آئے، ہم تو ضرورت مندوں کو عطا کرنے آئے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ توجہ کریں ذرا، زندہ دلی سے سنیں اور ذرا بول کے سنیں، یہ ادھر ادھر جھانکا جھوکی تاکہ توکی نہ کریں، بڑے دل سے میں تقریر کر رہا ہوں، اگر اب بھی آپ نے نہیں سنا تو سمجھ لیجئے آپ اپنا خسارہ اپنا نقصان کر رہے۔ نبی نے سلا دیا، لوگوں ذرا غور کرو، نبی نے چکی چلا کے سارا جو پیس دیا، لوگوں صبح کا وقت ہوا، نبی تشریف لے گئے، اٹھا تو اس کا کام مکمل ہے۔ سوچنے لگا کون تھا آنے والا کون تھا جو احسان بھی نہیں جتا کے گیا، میرا کام خاموشی سے کر کے چلا گیا، کچھ لے کے بھی نہیں گیا۔ دن بھر کام تو کرتا رہا لیکن رات والے نوجوان کو نہ بھول پایا، دن بھر کام تو کرتا رہا مگر رات والے چہرے کو نہ بھول پایا۔ جب دوسری رات آئی تو نبی پھر اسی گھر میں تشریف لے آئے۔ کہنے لگا ابھی کیوں آئے ہو؟ اے چاند سے مکھڑے والے کیوں آئے ہو؟ اے چمکتے ہوئے چہرے والے اب کیوں آئے ہو؟ نبی نے فرمایا تجھے سلانے آئے ہیں، تجھے سونے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا کب تک آؤ گے؟ نبی نے فرمایا جب تک تیری ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ 3 راتیں نبی لگاتار آئے، جب تیسری رات اس کی چکی چلا کے صبح کے وقت جانے لگے تو دامن پکڑ لیا، کہنے لگا آج نیند ہی نہیں آئی، پوری رات آنکھیں بند کرتا رہا مگر نیند ہی نہیں آئی۔ نبی نے فرمایا کیوں نہیں آئی؟ کہنے لگا 2 دن تو سو لیا، اب آرام بھی ہو گیا، اب یہ چہرہ سامنے ہو تو آنکھیں بند کرتا ہوں تو چہرہ ہی گردش کرتا ہے۔ اے آنے والے مجھے بتا دے تو ہے کون؟ آنے والے اتنی کرپا کیوں کر رہا؟ تو اتنا کرپالو ہے کون؟ اتنا دیالو ہے کون؟ میں نے مکہ میں اتنا کرپالو کوئی نہیں دیکھا، میں نے مکہ میں اتنا دیالو کوئی نہیں دیکھا، تو ہے کون؟ اپنا نام تو بتا دے، اپنا ایڈریس تو بتا دے۔ اور جلسے میں آنے والوں میرے نبی نے فرمایا نام سے کیا کرے گا، تیرا کام ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں آج تو نام پوچھ کے رہیں گے، آج تو نام پوچھ کے رہیں گے۔ جب یہ زیادہ ضد کرنے لگا تو مصطفیٰ نے فرمایا مکہ میں جس نام کی آندھی آئی ہے، مکہ میں جس نام سے لوگوں میں بے قراری بڑھ گئی ہے، مکہ میں جس نام سے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی ہے، وہ اللہ کا آخری نبی آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر عبد المطلب کا پوتا نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ میرا ہی نام ہے۔ نعرہ تکبیر۔
سبحان اللہ، نعرے رسالت، زور سے بولو، عرس قاسمی، نعرے تکبیر۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ میں یہ سوچ رہا ہوں اتنی اچھی تقریر چل رہی ہے اور پھر بھی یہ نوجوان اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں دیکھیں آپ، یہ میری قوم کی حالت ہے۔ میرے بھائی، آپ اگر تھکے ہیں تو آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں، میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اور آپ جگے ہیں تو آپ سے زیادہ میں جگا ہوں۔ بات ہے کہ نہیں میری؟ 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 15 منٹ میری تقریر ہو چکی ہے، آپ کو اگر نہیں سننا تو ختم کر دیں، بتائیے، بولیے۔ بڑی مشکل سے امتیاز بھائی نے تاریخ لی، بلایا ہمارے بشیر بھائی، اور کیسے کیسے میں حاضر آیا میں جانتا ہوں، اور آپ لوگ اگر اٹھ کے جائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے میرے کلیجے پہ پیر رکھ کے جا رہے ہیں۔ تقریر میں کسی طرح کی بھی کر دوں گا، مجھے بہت تقریریں آتی ہیں، لیکن سن لیجئے میں وہ پیش کر رہا ہوں جس کی ضرورت ہے، جس کی ضرورت ہے، توجہ کریں ذرا آپ، میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ کہنے لگا میرا نام محمد ہے، تو یہ کالے رنگ کا شخص بولا جب آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے تو آپ کا پروردگار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، مکہ کے لوگ تو پاگل ہوئے جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے، یہ تو دیوانے ہوئے ہیں، انہیں دیوانگی چڑھی ہے جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، سنا تھا، آج دیکھ لیا ہے، اب جائیں نہیں پہلے کلمہ پڑھا دے۔ ہائے ہائے، ذرا زور سے بولو یار، یہ غلام ہے، غلام، بولو کون ہے یہ؟ غلام۔ نبی سے دھمکا کے نہیں پڑھا رہے کلمہ، دبا کے نہیں پڑھا رہے، نبی نے کسی کو دھمکا کے دبا کے کلمہ نہیں پڑھایا، نبی نے جسے بھی کلمہ پڑھایا ہے گلے لگا لگا کے کلمہ پڑھایا، نبی نے کلمہ پڑھا دیا۔ اور نبی نے جب کلمہ پڑھایا تو کہا تو بھی تو اپنا نام بتا دے، تو کہنے لگے مجھے بلال حبشی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، ارے یار ذرا دور سے بول دو، یہی بلال حبشی امیہ کا غلام ہے۔ جب کلمہ پڑھا تو امیہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ سن کے کولے سے مارا، سینے میں باری باری پتھر رکھا، اتنا مارا کہ بلال کا جسم لہو لہان ہو گیا، زخموں سے چور چور ہو گیا۔ حضرت بلال کی کالی چمڑی ادھیڑ لی گئی۔ لوگوں ذرا غور کرو، بھاری پتھر رکھا اور بلال پہ جب ظلم و ستم کی آندیاں اس نے چلائی، اور جب بلال کا زخموں سے چور چور پورا بدن ہو گیا تو اس نے بلال کے قریب آ کے کہا تھا کان میں، بلال اب تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ تو بلال نے کہا تھا امیہ سن، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ لوگوں ایسی تاریخیں لکھی گئی، ایسی تاریخیں لکھی گئی۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں یار، کردار اعلیٰ تھا تمہارا۔ نبی نے فرمایا آج کے بعد تو دعا بھی کرے گا، کھجور بھی کھائے گا۔ سبحان اللہ، دعا بھی ہوگی، کھجور بھی کھائے گا۔ عرض کیا آقا ایسا ہو جائے تو باڑے کے نیارے ہو جائیں، بچے بھی حرام سے بچ جائیں گے، میری بھی دعا ہو جائے گی۔ نبی نے حضرت ابوبکر کو بلایا، بولے جاؤ اس کے پڑوسی کے پاس جاؤ، یہودی کے پاس جاؤ، اس کا پیڑ خرید لو، جس قیمت پہ بھی دے لے لو، چھینا نہیں، دبا کے نہیں لیا، خریدو۔ حضرت ابوبکر نے کہا پیڑ بیچتا، کہنے لگا نہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا منہ مانگی قیمت دیں گے، اس کے بدلے کئی پیڑ دے دیں گے۔ جب اس نے منہ مانگی قیمت کا سنا، نیت بدل گئی، کہنے لگا بیچتا ہوں، منہ مانگی قیمت پہ بیچ لیا۔ ابوبکر نے خرید لیا، نبی کی بارگاہ میں آئے، آقا کام ہو گیا، میں نے پیڑ خرید لیا۔ نبی نے اپنے اس صحابی سے کہا جا، وہ پیڑ اب میں نے تیرے نام کر دیا ہے، آج سے چاہو کھایا کرنا یا کسی کو کھلایا کرنا، مالک ہو گئے۔ اب دعا بھی کیا کرو، کھایا بھی کرو، کھلایا بھی کرو۔ اب تو میاں مزے آ گئے۔ گھر جا کے بچوں سے کہا جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھلاؤ، نبی نے خرید کے مجھے مالک بنا دیا ہے، اب تو میں دعا کر کے آیا کروں گا۔
اب یہ جاتے روزانہ دعا کر کے آتے، جاتے روزانہ دعا کر کے آتے، جلسے میں آنے والوں ذرا سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا، جاتے روزانہ دعا کر کے آتے، جاتے روزانہ دعا کر کے آتے، لوگ پورے مدینہ میں اس پیڑ کی شہرت ہو گئی، جتنا اچھا پھل یہ دیتا تھا مدینہ میں کوئی پیڑ نہیں دیتا تھا، جتنا زیادہ پھل یہ دیتا تھا مدینہ میں کسی باغ کے پیڑ میں اتنا پھل نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے جب سے خرید لیا تو اس کے پھلوں میں کمال آ گیا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ یہ پیڑ ایسا ہو گیا، اس کے پھل کی لذت لاجواب ہو گئی، یہ پیڑ ایسا ہو گیا، اس کے پھل کی مٹھاس لاجواب ہو گئی، یہ پیڑ ایسا ہو گیا کہ اتنا پھل کوئی پیڑ دیتا نہیں کہ جتنا پھل یہ پیڑ دیتا تھا۔ لوگوں پورے مدینہ میں شہرت ہو گئی۔ جب یہودی نے اس پیڑ کا پھل دیکھا، اس کی شہرت دیکھی، نیت بدل گئی، یار بیچ کے نقصان میں رہا، یہ تو پیڑ بہت اچھا ہے، نیت بدل گئی۔ اور جب نیت بدلی تو بے ایمانی کر گیا، کہنے لگا بھائی جتنی رقم دیا تھا اتنا مال کھا لیا، اب یہ پیڑ میرا، میرے آنگن میں میرا ہے، میرے آنگن میں۔ صحابی کو جب پتا چلا کہ بے ایمانی کر رہا، زبان کی پلٹی مار رہا، تو یہ صحابی ہے، عقیدہ بڑا پکا، انہیں پتا سمسیا کا سمادھان نبی کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ پھر اسی بارگاہ میں پہنچا، عرض کی آقا، پلٹی مار گیا، زبان پھیر گیا، آقا پیڑ کی بے ایمانی کر گیا۔ نبی نے فرمایا ماجرا کیا؟ عرض کی آقا، وہ جو پیڑ آپ نے خرید کے میرے نام کیا تھا وہ کہہ رہا میرے آنگن میں میرا ہے، پلٹی مار گیا۔ نبی نے فرمایا اس کے پلٹی مارنے سے کیا ہوتا، تیرا نبی پلٹی نہ مارے، اس کے زبان پھیرنے سے کیا ہوتا، تیرا نبی زبان نہ پھیرے، تیرے نبی نے جو کہہ دیا وہی ہو جاتا، پیڑ تو تیرا ہی ہے، تیرے نبی نے تیرے نام کر دیا۔ عرض کرنے لگا آقا پیڑ تو میرا، میرے نام آپ نے کر دیا، لیکن کہتا میرے آنگن میں ہے۔ نبی نے فرمایا آج یہ آنگن والا جھگڑا بھی ختم کر دیا جائے گا، جا آج اس پیڑ کے قریب جانا اور قریب جا کر تنے کے پاس جانا اور تنے سے کہنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے اس کے انگنا سے چلو میرے انگنا میں آ جاؤ۔ آج جھگڑا ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ہائے یہ تیرا نبی ہے، تیرا کریم نبی ہے، تیرا پاور والا نبی ہے، یہ ہے تیرا کرم والا نبی۔ صحابی ہے، اگر وہابی ہوتا تو کہتا آقا پیڑ تو چلتے نہیں ہیں، وہ کیسے آئے گا؟ لیکن یہ کٹر عقیدے والا، اسے پتا ہے پیڑ چلتے نہیں ہیں لیکن نبی کہہ دیں تو چلنے لگتے ہیں، پتھر بولتے نہیں ہیں لیکن نبی کہہ دیں تو ابو جہل کی مٹھیوں میں بھی بولتے ہیں، نبی کہہ دیں تو ہو جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوتے نہیں ہیں، نبی کہہ دیں تو ہو جاتا ہے، سورج ڈوب کے واپس آتا نہیں ہے، نبی کہہ دے تو آ جاتا ہے۔ ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو نا یار سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ یہ ہے نبی کے معجزے۔ اگر اللہ قبلہ بدل دے، قبلہ نبی کہہ دیں تو پھر نبی کے کہنے سے پھر قبلہ چینج ہو جاتا ہے، یہ ہے نبی۔ گیا آنگن میں جا کے پیڑ کے قریب کھڑا ہو گیا اور پیڑ کے قریب کھڑے ہو کے اس کے تنے میں ایسے باتیں کر رہا جیسے کسی کے کان میں باتیں کرتا، کہنے لگا وہ پیڑ تجھے پتا ہے میرے نبی نے بھیجا ہے، اس کا نیت خراب ہو گیا ہے، اس کے انگنا سے چلو میرے انگنا میں آ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، پیڑ نے زمین کو چیرتا ہوا چلنا شروع کر دیا، یہودی کے آنگن سے چلا، صحابی کے آنگن میں جا کے لگ گیا۔ اتنا دیکھنا تھا، بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قاسمی۔ عرس قاسمی میں آنے والوں، اسلام میں چلنے پہ کچھ کٹھنائیاں ظاہر طور پہ کبھی آ سکتی ہیں، آتی ہیں، لیکن اگر کٹھنائیاں آئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب اسلام کو چھوڑ دیا جائے۔ واہ، آتی ہیں کٹھنائیاں، جی ہاں، اس لیے کہ اللہ اپنوں کا امتحان لیتا ہے۔
حضرت ایوب کا امتحان اللہ نے 18 سال بیمار رکھ کے لیا. حضرت یوسف کا امتحان اللہ نے کنویں میں ڈال کے لیا. حضرت یونس کا امتحان اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھیج کے لیا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بڑے ہیں. ہماری تمہاری تو اوقات کیا ہے, میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں. واہ بولو لیا کہ نہیں لیا؟ حضرت یعقوب کا امتحان یوسف کو دور رکھ کے لیا. حضرت ابراہیم کا امتحان بیٹے کے گلے پہ چھری چلوا کے لیا. بولو بولو بولو, لیا کہ نہیں لیا؟ تو یار تیری اور میری اوقات کیا ہے؟ امتحان ہوتے ہیں, دعا کرو یا اللہ ایسا امتحان نہ لینا جسے ہم دے نہ سکیں, وہ امتحان لینا جسے ہم پورا کر سکیں. امام حسین کا امتحان کربلا میں بھیج کے لیا. بولو لیا کہ نہیں لیا؟ اور ایسا امتحان اللہ اللہ. بس سن تھوڑی 5 منٹ اور تقریر, 1.5 گھنٹہ میں بول لیا اور آپ نے بہت اچھا سن بھی لیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا آپ نے سنا.